صبر نہیں ہوا عائشہ سے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جاتے وقت بتائے، اس نے ابھی بتا دیا۔ وہ جیسے بہت محفوظ ہوا تھا۔ اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو عبد الرحمن۔ بہارے نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے تاثرات اب تک ہموار ہو چکے تھے۔ نہ غصہ تھا، نہ محفوظ سی مسکراہٹ۔ کسی کو بھی نہیں، پرومس۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے راز رکھو گی۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں بہار گل؟ میز پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کر اس کی طرف جھک کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے جلا دیا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کے تھوڑی دیر قبل ہنسنے کا اثر تھا جو وہ ذرا نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ میں تمہارا نیا پاسپورٹ جلد بھجوا دوں گا اور تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ واپس سیدھا ہوا۔ کدھر؟ ہمارے ساتھ؟ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ نہیں، بلکہ یہاں سے بہت دور، اور میں تم سے آخری دفعہ مل رہا ہوں۔ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ تم مجھے ایک اچھی یا بری یاد سمجھ کر بھلا دینا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اس سے قبل کہ میں گرفتار ہو جاؤں، اور اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو میری بات مانو۔ جب پاسپورٹ آ جائے تو چلی جانا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ پریشانی سے اٹھی۔ جہان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں عائشہ آنے یا پاشا بیگ کو نہیں بتا سکتا، اس لیے سوال مت کرو۔ کیا تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی۔ میں نے آنے سے کچھ دن پہلے حیا کو بتایا تھا۔ اسے معلوم ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اسے راز رکھنے آتے ہیں، وہ کہہ کر دروازہ کھولتا باہر نکل آیا۔ بہار گل بھاگ کر باہر آئی۔ بھیگی آنکھوں سے اس نے اپنے عبد الرحمن کو بیرونی دروازہ پار کرتے دیکھا۔ یہ خیال کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بہت اذیت ناک تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پہ لڑکنے لگے۔ آج پہلی دفعہ اسے یقین آیا تھا کہ وہ آخری دفعہ عبد الرحمن کو دیکھ رہی ہے۔ مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے سفید پڑتے چہرے کو بھٹکا رہی تھی۔ وہ سانس روکے یک ٹک اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کا منظر تھا۔ نفاست سے بنا بیڈ، کھڑکی کے آگے گرے پردے، کیمرہ کسی اونچی جگہ پہ رکھا تھا کیونکہ اسے سامنے رائٹنگ ٹیبل کی خالی کرسی نظر آ رہی تھی۔ کیمرہ یقیناً کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر رکھا گیا تھا۔ مانیٹر نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں کمپیوٹر ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ کمرہ پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ کمرے نے اسے نہیں چونکایا تھا، اس شخص نے چونکایا تھا جو ابھی ابھی کرسی پہ آ کر بیٹھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں مادام آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوں گی جو اس فائل کو کھول پائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیکٹ تھا جسے کھولتے ہوئے وہ مخاطب تھا۔ کس سے؟ یقیناً حیا سے۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ میرا نام جہان سکندر احمد ہے، بہت پرسکون سے انداز میں گویا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میجر جہان سکندر احمد۔ احمد میرے دادا کا نام تھا اور یہی میرا سر نیم ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یعنی میجر احمد پنکی تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں پنکی نہیں تھا۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مونگ پھلی نکال کر منہ میں رکھتا تھا۔ وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے، دم سادے۔ چند لمحے ٹھہر کر وہ بولا۔ میں ڈالی تھا، یاد ہے تمہیں؟ گیم جیتنے کے بعد کنگ میکر کی مخصوص مسکراہٹ۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، نہیں پہچانتی تھی۔ ایک چوتھے نام سے بھی تم مجھے جانتی ہو، عبد الرحمن پاشا، ہوٹل گرینڈ کا مالک، ایک برا آدمی۔ گویا سانس لینے کے لیے رکا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، نہ کبھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے خود تلاش کرو، مجھے خود ڈھونڈو، مجھے ڈسکور کرو۔ بہت بار میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی مگر تم نہیں سمجھ سکیں، سو میں نے چاہا کہ میں تمہیں خود بتا دوں۔ وہ اب ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، جیسے یاد کر کے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس کی نگاہیں وہ دور کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ وہ بالکل سانس روکے، دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ میں نے تمہیں سب کچھ ڈائریکٹلی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں کبھی اتنی آسانی سے اتنے صاف لفظوں میں کسی کو کچھ نہیں کہا کرتا۔ میرے پیشے کا یہی تقاضا ہے۔
میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ انفارمنٹ کو انکوڈ اور ڈیکوڈ کرنے میں صرف کیا ہے، اس لیے میں نے ایک پزل ترتیب دیا، ایک ٹریجر ہنٹ، اور تم اسے حل کر لو گی یہ میں جانتا ہوں۔ کب کرو گی؟ تب میں کہاں ہوں گا، زندہ بھی ہوں گا یا نہیں، باہر ہوں گا یا پھر سے جیل میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ تم اسے حل کر لو گی۔ جولائی کی گرمی میں ہی اس کے ہاتھ پیر برف بن رہے تھے، وہ پلکیں بالکل بھی نہیں جھپک پا رہی تھی، وہ بس اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے اس نے کبھی اسے دیکھا نہ ہو۔ وہ دقائی پہلی دفعہ اس شخص سے مل رہی تھی۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ جان نہیں پاتا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ ایک ہی روایت میں اگر راوی اور مروی کی جگہیں بدل دو تو سارا قصہ ہی بدل کر رہ جاتا ہے۔ پچھلے چند ماہ میں تمہاری زندگی کی کہانی کا حصہ رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف کی کہانی سنو۔ بات کے اختتام پہ وہ مسکرایا تھا۔ اسے کہتے ہیں اپنی کہانیوں کو سواپ کرنا، رائٹ یو ایڈیٹ، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ ابھی تک پلکیں نہیں جھپک پا رہی تھی۔ وہ ماہ دسمبر کے اسلام آباد کی خوبصورت ٹھنڈی سی سہ پہر تھی۔ بادل ہر سو چھائے تھے، سبز درخت، سیاہ بادل، سرمئی سڑک، ایک پرسکون ٹھنڈا سا امتزاج۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ جس ہوٹل میں اسے جانا تھا وہ وہاں سے چند گز کے فاصلے پہ تھا۔ وہ عادتاً ٹیکسی سے مطلوبہ مقام سے ذرا دور اترا تھا، اب اسے پیدل چل کر ہوٹل تک جانا تھا۔ وہ وہی کر رہا تھا مگر سر کے پچھلے حصے میں اٹھتا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ مائیگرین نہیں تھا مگر شدت ویسی ہی تھی۔ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا لیکن تکلیف کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ابھی اس کی ذہنی اذیت کا بڑا سبب ممی کی باتیں بنی ہوئی تھیں جو صبح سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ جب ممی غصے سے اسے جہان سکندر کہہ کر مخاطب کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی۔ ایسے مواقع کم ہی آتے تھے مگر جب آتے تو اسے دکھی کر جاتے۔ تب اس کے پاس بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا تھا۔ آج بھی نہیں تھا۔ آج تو ممی نے کال کے اختتام پہ طعنہ بھی دے دیا تھا، جہان سکندر تم مجھ سے زیادہ اپنے باس کی مانتے ہو، مجھے اب یہی لگا ہے۔ ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے کسی نے نہیں روکا، البتہ آج معمول سے زیادہ سیکیورٹی نظر آ رہی تھی۔ انٹرنس کینوپی کی طرف جاتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہوئی تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تعینات کی گئی تھی۔ ابھی وہ انٹرنس سے ذرا دور تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا، اس کا سلور اسمارٹ فون جو کچھ عرصے قبل اسے دیا گیا تھا، جس میں لگے بیش قیمت سرویلنس نگرانی کرنے والے آلات اس کی قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ بنا چکے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ سب واپس کرنا ہوگا۔ سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں دینی ہی پڑتی تھی۔